بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام موبائل ہینڈ اوور کر دو طریقے سے موبائل چل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظر رحیم کے حنفی بریلوی ہے. میں اگے میرے ہمکاری کاشف صاحب مولانا دے جناب یوسف صاحب دے ہونگے میں گل کی تھی کہ تہاڈے یا میرے کسی علم دے وچ عمل دے وچ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, کوئی واਧਾ گھاٹا ہو سکتا ہے, لیکن ہے کہ میرے ایمان تے میرے مسلک دے وچ کوئی نہیں. میں یہ کہ سنی لینا جو مطلب اس تو بعد سانوں کھڑیاں کر کے دو بھائی انجنی تے ادھر ہو یہ 6واں کلمہ سناؤ یا 5واں کلمہ سناؤ یا انجنی آیت سناؤ. ماشاءاللہ تسی بات شوق دی میرے بھائی نمبر صاحب بیٹھے نے. ساڈا صرف ہے کہ اسی سالس اور اسی صرف دو چیزاں پرووائڈ کریں گے وچ ہی اسی بھائی سارے رل کے یا بھائی نمبر صاحب بھائی نے بڑے ساڈے اسی صرف امن و ایمان سکون اور محبت. دوسرا ہے کہ لیٹر لکھا گیا جناب کے دستے مبارک کے کاشف صاحب کے مناظر صاحب جہے جنہیں بھی ایک یہ لکھے جنہوں کہا جاتا ہے کہ اوپننگ ایک بندہ کرے گا وہ نامینیٹ تھی کرنا ہے. باقی مشورہ ہر بچی منڈی رہی تھی سارے موت پر صاحب ہو استاد ہو تاڈے اسی الحمدللہ زیرے سایہ بنے بھی ہیں کہ اس کو بعد تاڈے کولوں ہی علم حاصل کیتا سی. لیکن ہم اس چیز سے مجبور نہیں کرنا کہ اسی ساری چیزوں کا پیچھے رکھ کے ہی بے ادب ہوئی. یہ گل ہے کہ جو ڈسپلن وہ چیز وہ فرسٹ پرائرٹی ہونا سر. ٹھیک ہے الحمدللہ ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ساڈے تو بڑے سارے علم ہو تھی, لیکن ٹرگٹ کا جو پانی نمبر یونیورسٹی بھی یہ چیز ہے ایک اتھینٹک پروف بھی نہیں ملنا, جواب ہی ہے نا کیونکہ میڈیکلی نتارا ہو جانا جواب دیتا ہے. ایک بندہ کہے کہ مننی نہیں وہ الحمدللہ بعد کے مسئلے ہیں وہ تو بھائی کرا لو 30 کوئی چیز نہیں کرو. اور اس ایک اپنے اور ٹائم صرف 2.5 گھنٹے
اصلی میں دیتی میں یہ دوائی لائن کی ٹھیک ہے جی اندر ہے کہ ایک ایک جڑا ٹائم کی پنکچوئلٹی ہوئی ہے اگر تھی پہلے کر دو ٹائم دو یہ کوئی ضروری نہیں کہ 2.5 گھنٹے پورے کر کے جانے 2 گھنٹے 30 منٹ وہ اسی طرف دیتے ہیں نماز چلو ٹھیک ہے وہ ٹینشن شرائط پائی جائے مگر کا بڑے ٹائم ہی ہو جانا پھر بھی مگر مگر ہو گیا مگر کرنا بھی تھوڑی دیر کیونکہ 7 منٹ رہ گئے سارے اثر شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظرہ مابین اہل حدیث حضرات و اہل سنت حنفی بریلوی حضرات. ہمارا اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کی نماز جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر قادر ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، البتہ علمی اجتہادی خطا مستثنا ہے. اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی قرات سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جائز نہیں. فریقین میں سے صرف 15 آدمی مناظرہ میں وما مناظر معاونین شامل ہو سکتے ہیں. زائد آدمی لانے کی صورت میں متعلقہ فریق کو ایک آدمی کا 10,000 روپیہ جرمانہ ہوگا. ایک بندہ بات ہے پابندی کی جائے گی. مناظرہ 15 مئی بروز سوموار کو ہوگا. فریقین 10 بجے نظام پورا پہنچیں گے. اہل حدیث حضرات کی طرف سے مناظر حافظ محمد طیب صاحب جو کہ موجود ہیں، جبکہ اہل سنت حضرات کی طرف سے مناظر مفتی عبدالکریم نقشبندی صاحب ہوں گے. فریقین کو تحفظ کی ذمہ داری چوہدری عبدالحفیظ صاحب چھڑا اور چوہدری آصف بھٹی صاحب اور حاجی کرامت علی بھٹی صاحب کی ہوگی. مناظرہ پر امن اور خوشگوار ماحول میں کرنے کے فریقین پابند ہوں گے. نیچے فریقین کے دستخط ہیں. ہماری طرف سے صدر مناظر ہوں گے مولانا یحییٰ عارفی صاحب، مناظر ہوں گے حافظ محمد طیب صاحب، معاون ہوں گے مولانا عطاء الرحمان صاحب. صدر مناظر عبداللہ صاحب مولانا عبداللہ صاحب تحریر میں صدر مناظر کا تعین نہیں، مناظر کا تعین ہے. چلو کوئی اپنا پچھلا دن چھوڑ جو پہلے آدمی پابندی نہیں. چلے ٹھیک ہے. ہماری طرف سے صدر مناظر ہیں مولانا عبداللہ سلیم صاحب اور معاون جی ہوں گے. ٹھیک ہے. جو پہلے مولانا یحییٰ عارفی صاحب اور مولانا جی 2 بندے ہوں گے. مدد بھی کرنی ہوگی. ہاں وہ بھی کرنی ہوگی. اچھا ہونے کا مطلب ہو کو ٹائم کو نہیں مل رہا. ٹائم اپنی دسنا جی
حسن کا پہلو ہے اور میں نے اور رام جو ہے علامہ مسیح صاحب اور محمد صدیقی صاحب چہرہ متعارف کرانے محترم یہاں آپ کا بدل ناظر لکھا ہوا ہے مفتی منیر احمد نعمانی، اسے پیش کیا جائے. یہ والد صاحب بہت ہوگا. ہاں جی صاحب تو صدر مناظر کا جڑا اتنے ترجیح میں سکھانا تو مسجد کے نیچے مولانا انوار حفیظ صاحب کے نام سے دیکھو لکھا سیل موجود نہیں، سیل موجود نہیں. اس واسطے اس تحریر منیر صاحب کا کیتا ہے شاکر صاحب اس واسطے اگر تھی صدر مناظر بدل دو اگر اچھی اپنے پابند دوست میں رکھنا تو کوئی حد کی بات نہیں. گل یہ کرو ایک تو موقع پیش کیا ہے تو اس بندے کی فوت کی ہوئی ہے دونوں بندے دونوں موجود ہیں. اب اللہ سب سب مجبور ہو گیا بنانے کیوں اور اگر مجبور ہو گیا بنانے کا ڈاکٹر اگر سارا ناظر نہ آتا تو گویا کہ ناظر ہرے گا تو اگلے سے دینا کرنا ہے کہ سارا ناظر نہیں آیا سرم ناظر سے جب حیثیت نہیں تو ہم کی حیثیت اس بندے کو قبول کریں گے. پیچھے کرتا ہوں منڈا نبے کر دو پیچھے بٹھا پیچھے وہی دکھا ٹھیک ہے اور اس کے بولی میں سمجھ نہیں جانا باقی کیسی چیز ہے باہر کے اپنا موقف کا سمجھ پیش کرے باہر یہ بہتر پردہ نشیرہ کا باندھے جو ہے کہ میں خود مناظر کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں اس سے قائم ہوں اس میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور آپ کے دو آدمی آئی ہیں ہمارا اگر مناظر چینج کریے صدر مناظر دکھیے صدر مناظر بدلے کرنا چلانا ایک چیز جی ہے نہیں اویئر بھی ہے سامنے تھی پرابلم سارے پا رہے ہو کہ ایک ہے جی میرا کہنا چاہتا مقصد ہے کہ وہ بندہ ہی نہیں آیا اگر پوزیٹو ہوئی یا تو کوئی دین ماننے کا کو کوئی یقین ہے تو ٹھیک ہے چیزوں اسی گل دیکھو ماشاء اللہ مین جہاں ہے نا ٹرانسفارمر وہ مناظر صاحب تھی دونوں پارٹیاں جہاں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہوں تو تھی رولا پایا کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں سب تو پہلے بندہ ویل ہے اگر تو پھر اعتراض میں بھی لاندے ہی نا اپنا فیصلہ دو کرو شروع کرو فیصلہ دے مہربانی سارے بات نہیں میں وہی گل کر رہی ایکسپٹ چلو اگر یہ کر لینا پھر ایکسپٹ ہی نہیں کرنا تھی بھی ڈائی صاحب بندہ کن منٹوں باہر مال اور ایک نماز کا گپا نہیں ہوتا ٹائم بنا لینا نہیں کر لو مگر کی نماز کا ٹائم نہیں
ہماری طرف سے ملازم حضرت علامہ عبد الکریم صاحب بچپن اور صدر ملازم محمد انوار حنفی حضرت علامہ کاشف اقبال ندوی صاحب ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صدیقی صاحب ہوں گے. صدر ملازم اور ملازم کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مووی بنا رہے ہیں موبائل پہ اللہ کے بندے بولو گے کھاپے اور ملازم کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری بات ہے کہ صدر ملازم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ موضوع سے ہٹنے نہیں دیں گے. اگر کوئی ملازم موضوع سے ہٹے گا تو وہ اسے روک سکے گا. اور باقی جو ہے ٹائم کیپر یہ اوپر ہوتے ہیں اور اگر کوئی چھوڑ کرے گا کوئی آدمی اسے بات نکال دے وہ باقی افراد ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں 5:10 منٹ ہوئے 10 منٹ کا ہوئے گا 10 منٹ اس کو بعد ٹھیک اس کو بعد پھر جو ہے نا 5 منٹ آتا 5:10 منٹ ہو گئی. شروع کرنا بہت ٹائم چلتا ہے نہ ہو تو وہ رسلی سب دوست آباد اسپیکر مرو بحیثیت صدر مناظر دے میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ملازم سے پابند کیا جائے اور میرے بھائی بھی اپنے ملازم سے پابند کریں گے کہ وہ موضوع کے اندر ہے موضوع دار گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک کی 114 آیات نے 114 صورتیں نے 113 کے اندر کوئی اختلاف نہیں. صرف سورہ فاتحہ کے اختلاف میں آیا کہ مفتی کو پڑھنی چاہیے یہ نہیں پڑھنی چاہیے. صرف مفتی کا اختلاف امام کو بھی نہیں. اور یہ جو ملازم ہے پہلی ٹرم کیونکہ متعین پہلی ٹرم یہ نہ ہوئے گی اور آخری ٹرم بھی یہ نہ ہوئے گی. نہیں 5 منٹ کا نہیں پہلے 10 منٹ اس بعد 5 منٹ کی ہوگی. پہلے ٹرم 10 منٹ کی 10 دینا بھی 10 ہونا کہ آخری جو ٹرم ہوگی اس میں نئے دلائل جو ہے آپ کے ملازم پیش بھی کریں گے یہ بھی کر سکتے ہیں نئے دلائل پیش کریں گے. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما على يد الكافرين. محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر
مقتدی دی امام دی کلے دی کوئی نماز چاہے نماز جنازہ ہے چاہے نماز فرض ہے چاہے سنت ہے چاہے نفل ہے کوئی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق کسی بھی نماز نہیں ہے یہ میں دلائل پیش کرنے ہیں اور میرے مد مقابلہ میں یہ نفی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں صحیح بخاری جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے وہ بھی میں حدیث پیش کرنا جنہیں باب امام بخاری رحمہ اللہ نے بنایا باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها بالهدى والصبر ما يجهر فيها وما يخاف. تو امام بخاری رحمہ اللہ کس لیے آ رہے ہیں قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري 150 قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع وعبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے نے سانو حدیث سنائی ہے علی بن عبد اللہ نے فرمانے نے سانو حدیث سنائی ہے سفیان نے اور فرمانے نے سانو حدیث سنائی ہے زہری نے محمود بن ربیع کو اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سبا 104 ہے. تو یہ لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے کسی کی نماز نہیں ہے جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا. اس اندر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کا لفظ پیش کیتا ہے توجہ غور و خوف میں میری بات سننا ہے کہ نماز اس شخص کی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. خود میں تھوڑے سامنے پیش کرنا صحیح مسلم کی روایت آج ہے جی صحیح مسلم کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں تھوڑا جہا مینشن کر دینا کہ جہاں تھی کیا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ وہی نماز نہیں جہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یہ مینشن نہیں کرنا کہ آیا کہ کلے اسی جدو لکھتے آیا کہ امام نے قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا مبارك بن يونس وحدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا ابن بكر قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وعظة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. اسے فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے کئی نام نے ام القرآن ام الکتاب فاتحہ الکتاب سبع مثالی قرآن حدیث کئی نام نے اجے امام مسلم سے حدیث لے آئے ہیں. اس میں یہ اخبرهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ علیہ نام موجود ہے لفظ موجود ہے. اور میرے مقابل میں مولانا عبد الکریم صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ یاد رکھو لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب کے ساتھ کا کلیہ ہے اور انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جہاں بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ جائز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی. یہ سال کا کلیہ ہے اور سال کا کلیہ کی کوئی نتیج انہوں نے جو پیش کی ہے وہ سال کا کلیہ ہی ہونی چاہیے کہ لا صلاۃ لمن يقرأ بفاتحة الکتاب. توجہ نہ غور و فکر کہ مولانا عبد الکریم صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ لا صلاۃ لمن يقرأ بفاتحة الکتاب. ہر کوئی امام یا کوئی اس قسم کے لفظ پیش کریں گے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ ثابت کرنا ہے کیونکہ موقع انہوں نے اپنی تعلیم کے اندر ثابت لکھا ہے کہ جب کوئی کرا چاہے سورہ فاتحہ ہے چاہے کوئی اور قرات ہے اور امام کے پیچھے جائز نہیں ہے. لہٰذا میں صاحب کا کلیہ پیش کیتا ہے اور صاحب کا کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لا چاہیا من الحجر انسان کہ حضرت کی کوئی چیز یہاں انسان نہیں ہے. اور انہوں نے ایسے طرح کیونکہ تعلیم کے اندر لکھا ہے کہ وہ جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے امام کے پیچھے کی نماز جائز نہیں ہے. اور میں مولانا صاحب کو ایک پابندی لگاؤں گا کہ اپنی کرم کے اندر ثابت کریں گے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یاد رکھنا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور نسائی کے اندر بھی حدیث ہے نسائی کا جو
میں ایک موضوع ہوتے حدیثوں کا امداد لگا دیں بہت ٹائم پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف ہے سیاستہ جن میں شامل ہے تو امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفیان عن الزهري عن محمود بن النبي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نماز نہیں ہے لا صلاة کوئی نماز نہیں ہے ایسے ہی کوئی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی شخص اس حدیث نو یہ کہنا ہے کہ یہ کلے واسطے ہے یا امام واسطے ہے تو میں سمجھنا کہ وہ عربی گرامر کو اور عربی نال کوئی واقعیت نہیں رکھنا یہ مطلب یہ ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دو نبی آ سکتے ہیں تین نبی آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بالکل نفی فرما دی تھی کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میں یہ حدیثاں پیش کی نے یہ بعد انشاءاللہ جس میں مولانا عبدالکریم صاحب چاہیں گے انہوں کے پیچھے پیچھے سے چلتے جاؤں گے اور ہر قسم ہر بات شافی اور کافی ہوتے کا ٹائم ہو گیا نہیں 2 منٹ ہے امام ترمذی یہ بھی سیاستہ کے اندر شامل ہے تو امام ترمذی فرمانے والا حاضر حدیث الزهري عن محمود بن ربيع وعبادة بن الصامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کوئی نماز نہیں ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا فرمانے والا اعلی اصحاب والامر والا حاضر حدیث کے قراءت خلف امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ فرمانے ہیں بات سے رہا ہے علم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین یہ جیسے عمل ہے اکثر مطلب تابعین کا اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور امام ترمذی کی روایت جامع ترمذی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے فرمانا کہ جہاں بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا کوئی نماز نہیں ہے ہوں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جہاں بندہ سورہ فاتحہ نماز جن امام کے پیچھے پڑے گا وہ نماز نہیں ہوئے گی ایسی قسم کی عبادت یا کوئی مرضی عبادت لا صلاة فاتحہ کے ساتھ جھگڑا تنازع اور مناقشہ کا اندر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کئی کے بارے میں پیش کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے اگر لا صلاۃ لفظ کی تنقید صرفی نحوی اور دوسری کتابوں میں میں ثابت کروں گا کہ کی ہے اور امام غیر مولانا عبدالکریم صاحب دعوت دینا کہ پاکستان کے رسول اور جواب پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى المقدرین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آل الطیبین وصحابہ المقربین وائمۃ المجتہدین وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعویٰ حضرات کو پہلے سنایا جا چکے ہیں مزید ذرا میں ریپیٹ کرنا چاہنا کہ جو جناب نے دعویٰ ہوا ہے کہ اس کے اندر نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ تو بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے وچ ہر شخص دی نماز جڑا سورۃ فاتحہ پڑھن تے قادر ہوے اور اس کی نماز نہیں ہوندی البتہ نال لکھتے ہیں کہ علمی اجتہادی خطا مستثنا ہے یعنی آپ اسی دعوے رچیے بن چکے ہو کہ اگر وہ علمی اور اجتہاد کے نال پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے جب مان چکے ہو کہ علمی اور اجتہادی خطا اس کو مستثنا ہے یہ دعوے رچی تسی بن چکے ہو اپنے ٹیچر میں اس کے بعد جناب نے روایت پڑھی ہے بخاری شریف دی اور مسلم شریف دی تو اس کے اندر جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اس کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سن لے آئے ہیں فرماتے ہیں وزاد فسائدن اور ایک روایت میں فسائدن
جن نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نال نہ پڑھیا تو اور بھی کچھ پڑھن دے تسی بھی قائل نہیں بنے حدیث ہو پڑھو کہ صرف مقتدی دی ہوئے اس کو مراد ہے کہ جنہیں فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا صحیح مسلم شریف 769 برکے دا پاسا کھبا اہلی سطر چھڑ کے اوپری سطر آئے گا حالانکہ تسی بھی امام کے پیچھے یا ایھا المزمل پڑھتے نہیں تسی بھی کوئی یا ایھا کافرون پڑھتے نہیں اگر عمل کرنا ہے کہ حدیث دے اوپر پورا عمل کرو تے نال فاتحہ دے ما زیادہ اور بھی کچھ پڑھو اے میرے ہاتھ اندر ابو داؤد شریف ہے نسائی شریف ہے نسائی شریف اندر یہ روایت ہے ان عبادت بن سام رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ الفاتحہ کی کتاب فصاعدا جن نے فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا ہن تسی کیا کہ لا نبی بعد جس طرح ہے اس کے اوپر لا داخلے فاتحہ بھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا تو کوئی بھی مقصد ذکر کا جن وہابی ہو تسی صرف سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو نال اور کچھ پڑھ رہے نہیں جدوں کہ نبی پاک سرکار نے اس حدیث کے اندر فرمایا بھی فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اور بھی کچھ نہ پڑھیا معلوم ہوا یہ کندے واسطے ہے یا امام واسطے ہے مقتدی کا استعمال کوئی تعلق نہیں اگر مقتدی کا ہے تو پھر تسی اقرار کرو کہ اسی فاتحہ تو بعد اپنے امام کے پیچھے اور بھی کچھ پڑھیں گے اسی حدیث نو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزء قرات کے اندر لے آئے ہیں کہ ما زیادہ جس نے کچھ زیادہ نہ پڑھیا اور روایت کے اندر ما تیسر بھی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ما زیادہ جز قرات سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا ہن تسی یہ بند کرو گے جے لا نبی یا بعد یہ سادہ پڑھی جائیے کہ جس نے فاتحہ بھی نہ پڑھی اور کچھ بھی نہ پڑھیا اس کی نماز نہیں امان گھر میں دسیا دے کہ اسی فاتحہ کو علاوہ اور کچھ پڑھ دے گا یا نہیں یا تے کرو کہ اسی امام کے پیچھے فاتحہ کے نام کوئی آیت کافرون بھی پڑھیں گے یا آیت مزمل بھی پڑھیں گے مدثر بھی پڑھیں گے یہ پڑھا حدیث کے وہ ہے امام تحقیق رحمۃ اللہ علیہ ایسے قرات اس کے اندر فرمانے نے ما تیسر جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور بھی کچھ نہ پڑھیا اور ابو داؤد شریف سننے والے ادھر توجہ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سفیان اس سے راوی حدیث سے آپ ارشاد فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ ایک اس بندے واسطے ہے جڑا کلیاں نماز پڑھے گا کلیاں اللہ حدیث سنیا لے اے اس بندے واسطے ہے جڑا کلیاں نماز پڑھے گا ہن تسی ماں دا پڑھ رہے ہو یا نہیں اے تواڈے بزرگاں دی گل اس سے یہ ہوئی بات ہے ان عبادت بن سامت توضیح القرآن وجود قرآن خلف الامام مولانا ارشاد الاثری یہ تواڈے بزرگ نے ایک ہی کہندے نے یعنی عبادت بن سامت کی حدیث صحیح غیر مقتدی پر محمول ہے سبحان اللہ یعنی بات مقتدی ہے ہی اگر مقتدی ہے کہ تسی دسو اور بھی اسی پڑھاں گے سال بعد پڑھی ہے باقی گل تسی آکھیا لا نبی جا بعد نبی پاک تو بعد جڑا نبی مننے ہن تسی دیکھ کے دیتا ہے کہ اجتہادی خطا یہ مستثنا ہے تے دا مطلب ہے کہ لا نبی جا بعد نبی پاک تو بعد جڑا نبی مننے او مرتد ہے کہ جڑا اجتہادی خطا نہ مننے وہ جو ہے لا نبی جواب دے رہے تو آگے بزرگ بزرگوں نے جملہ پڑے آپ ختم نبوت کا دسو تہاڈا عقیدہ ہے کہ نہیں یعنی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح غیر مقتدی پر محمول ہے تو ہمیں بزرگ ارشاد الاثری صاحب کہندے رہے ہن دسو کہ انہاں دی گل سچی ہے یا کہ بزرگاں جھوٹ بولے ہے میں صحیح مسلم پڑھی ما تیسر میرے پاس ابو داؤد شریف ما زیادہ دے امام بخاری صاحب ما زیادہ امام باقی ما تیسر اور بھی مسلم شریف کے اندر اور بھی کتاباں میں جس نے کچھ اور بھی نہ پڑھیا گانے کرنے دی تسی اور رائے پڑھو کہ مقتدی دی نماز امام دے پیچھے جڑا فاتحہ نہ پڑھے صحیح رائے پڑھو دیکھو نا دعوے اندر لے کے دیتا ہوندی نہیں جب ہوندی نہیں مسئلہ اتنا عام ہے ہاں ہوندی نہیں اہل حدیث موضوع امام مالک کے مدینہ طیبہ کی کتاب یہ محدث مدینہ نے ساری عمر مدینہ طیبہ ہے اور مدینہ مسجد نبی کے اندر انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نے حدیث پڑھ کے پڑھائی ساری عمر
آپ موتا امام مالک سلام بند بنجا کھپا پاسا اور اس کی 6ویں سطر حضرت مالک عن ابي نعيم وابن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. حضرت جابر بن عبد الله الانصاری نبی پاک کے شاگرد یہ نہ نبی پاک کو پڑھے ہے او فرماتے جس نے من صلی رکعتاً جس نے رکعت پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی اس کی نماز نہیں الا وراء الامام ایک جو امام نے پیچھے ہو گئے اس کی نماز ہو گئی اس کی نماز ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتویٰ جاری فرماتے ہیں موتا امام مالک نے جو پڑھنا اور اسی اور روایت پڑھو جس کے اندر مقتدی نے پڑھو کہ مقتدی کی نماز امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور صراحت کے نال سورہ فاتحہ ہوئے کیونکہ مالا ماں اس طرح بسائے جن اور اے امام اللہ کی رحمت اللہ جلے کے آتے عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي قراءة الا وراء الامام کہ جس نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ کرتے الا وراء الامام کے امام کے پیچھے پڑھی کہ نماز ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. امام باقر بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں ہمیں پہلے لوگ بادہ مطالبہ ہو گیا پورا تسی کہتے ہیں وہ پڑھنا اس کے اندر نبی پاک سرکار کا فرمان ہوئے میں موقع امام مالک پڑھے آپ کہہ کے روایتہ اسی پڑھنے میں وہ میں پڑھ کے سنائیاں ہیں. آپ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری سبر نمبر 108 برکت پاسا کھپا 5ویں سطر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك امام مالك رحمة الله عليه عن سمية مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے کہ تسی آمین نہ کہو یعنی ہم کہتے بولنے کا حق دیتا ہے امام کے بخاری شریف ہے میں نے مولانا عبد الکریم نقشبندی صاحب سے بڑا ہی افسوس ہے اتنا سننا ہے کہ لکھا ہے کہ مفتی عبد الکریم نقشبندی سی ڈی لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا جابر ابن عبداللہ کر کے دیکھو اتنا مولانا صاحب کو پتا نہیں کہ مدافع ہے آپ میرا نام ذریعہ دے چکا ہے انہوں نے بعد مدافع بیٹھ ایسا انسان جس میں خیال کا مخصوص کا پتہ نہیں ہے مفتی کی توہین جب میں مناظر کی توہین نہیں ہونی چاہیے دوسری کتابوں کے اندر لکھا مناظر اور مساوات بین القسمین کہ دو ایک آدمی صحیح عبادت پڑھ رہا ہے دوسرا جابر بن عبداللہ میں نے ہمیشہ شکوا ہے اور ہمیشہ سوچ ہی ہے کہ میرے مقابلے میں ایسا مناظر واسطے آیا ہے جہاں مناظر کا اعلان نہیں جانتا فائل اور مفہوم کا اعلان نہیں جانتا اور اتنی بتیان کی علمی خیالت بتیان کی اور مستعاری ہے آج جابر بن عبداللہ کی حدیث میں مذکور ثابت کیتا ہے اور اگلی عبارت مذکور پڑھی نہیں ہے اور امام کو مانگنے پارا وہ دلہ
واحد الراوی علی اسماعیل السدی فی رفعہ بلا شک فی وقد خالفہ ثابت علی اسماعیل بن موسیٰ حد الغریب بچوندی نے زبردست اتنا کو منصب عبادت جو بھی تجھا پڑی خیانت اور بدیانتی انتہا درجے کی مستعاری اور عیاری ہے کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث ایک مشہور نہیں ہے، انہوں نے ایک قول ہے، انہوں نے اپنا خیر ہے اور اس کو جھوٹ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دیتا ہے جان بوجھ کے مولانا نہیں کر سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنی رہائش جہنم کے اندر بنائے۔ ایک بدیانتی اور بدیانت انسان قیام کرنے والا انسان مناظرے کا قطعاً حقدار نہیں ہے۔ اس نے عربی عبارت پڑھی ہے، دوسری بات کہ میں بخاری کی حدیث پڑھی ہے، سارے ان کا الفاظ لفظ محل نہیں پڑے۔ محترم ذرا غور کرنا، میں یہ سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، کہ تھی اگے بھی پہنچ رہے ہو کہ سورہ فاتحہ کو اگے بھی پہنچنی چاہیے، پہلے سورہ فاتحہ کو مان لو، سورہ فاتحہ مان لو، سارے میں انشاءاللہ شافی کافی گفتگو کرے گا، اللہ کے فضل کرے گا، لمبے دریا اور سمندر بہا کے رکھ لیں گا، اجے سارے کی بات ہے، اجے کہ میں زمن لگا گیا کہ فاتحہ کی کتاب کی حدیث پڑھی ہے میرے اور اندر تساں ایک روایت میں ایسی نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ کا لفظ دکھانا ہے۔ پھر ماشاءاللہ علمی اہلیت اور صلاحیت کا اندازہ ہے کہ جزم قرات کے لیے امام بہقی کی کتاب ہے، واہ سبحان اللہ، قرآن تعالیٰ اتنا بھی بہتری ہے کہ جزم قرات کے لیے ہے اور امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، امام بہقی کی کتاب ہے، کتاب قرات چھوٹی ہے مولانا صاحب اپنے نام جب نام کرتے ہیں وہ نام لانا پڑے گا۔ جو تم قرات یہ امام بخاری کی کتاب ہے، امام بہقی کی کتاب نہیں ہے۔ آدمی کی علمی صلاحیت اور علمی قابلیت کا اندازہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب کس نے لکھی ہے اور وہ کس نے نہیں لکھی، اور میرا مولانا یاد نہیں جانتا تو ظاہری بات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مشہور چیز یہ نہیں ہے، یہ حکومت چیز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فرمان مدینہ اور اس کے ساتھ کو علاوہ کوئی بندہ ہوئے، بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے، شاہ ہوئے، گدا ہوئے، جسے محمد رسول اللہ بات آئے گی، جسے آپ کا ارشاد آئے گا، آپ کا فرمان آئے گا، آپ کا حکم آئے گا، اس مقام پہ کسے جاگیری، کسے دلیلی، کسے درویشی، کسے تاریخ کی بہت کوئی نہیں کرے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صاحب اپنی تعریف دیتے 5 منٹ لائے ہیں، کوئی نئی دلیل اس کے اندر حدیث پیش کرو جی۔ میں بخاری شریف تمہارے سامنے پڑھی ہے، اذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین، امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے کہ تسی آمین کہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں میں پڑھے ہے کہ تسی کہتے ہو میرے سامنے کوئی روایت پڑھو جس کے اندر فاتحہ میں ہو، میں فاتحہ کی پڑھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مقتدی اور امام دے حق دی بند فرمائی، فرمایا جدوں امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے کی مطلب ہے، امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تے تسی اس وقت کی کہو آمین کہو، تے تسی جواب دیتا کوئی نہیں، یہ کہندے ہو جی ایک جز نہیں مولانا اصول دی کتاباں دے اندر یہ تہاڈی جہالت ہے، تہاڈی ناواقفی ہے، اصول دی کتاباں دے اندر یہ لکھیا ہے کہ کسی بھی جز دے اندر اگر لکھی جائے کتاب اس نوں جزی کیا جاندا ہے۔ ذرا اصول دی کتاباں پڑھیا جا کے اور خاص موضوع تے جڑی لکھی جائے اس نوں جزی کیا گیا ہے۔ باقی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے موت پڑھیا یہ کہندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کا فرمان نہیں، یہ جڑے حضرات سن
یہ نبی پاک کے شاگرد سن. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے نہ پڑھیا اللہ نے قرآن کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس طرح ایمان لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے اندر چلے کرتا ہو چکے. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ اتنا راضی ہو گیا, یہ اتنا راضی ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں. اگر امام کے پیچھے ہو گئی تو اس کی نماز ہو گئی, اس کی نماز ہو گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان کو یہ دسو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کیا نبی پاک سرکار کی مخالفت کرتے سن. باقی جنگیں مصیبت پڑھیاں نے عبادت نے سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایتی فسائدن ما زیادہ ما تیسرا. میں پڑھ کے سنائیے کہ جس کے اندر فاتحہ ثابت کر دی ہو اس سے نال اور بھی کچھ ثابت ہے. مسلم شریف کے اندر اپنی روایت منگتے ہو اور تھوڑے بارے فرمایا افتوں میں نونا بے باب کتاب ہے کہ یہودی باب کتاب میں منگتے سن اور بعض یہودی انکار کرتے سن. حدیث پڑھ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ کرا فاتحہ امام کے بارے میں جو امام پڑھو پوری سب ہے ان پوری روایت بات کم رہا کرو بات سن رہا مسلم پوری روایت ہے شہادت صحیح فائدہ کرا فاتحہ اپنی دم کے اندر نہیں ہے زیادہ کرو یہ راست میں ہے جو بولتا ہے یہ ان بولو اپنی تقریر کے اندر بولیں گی بولوں گی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 مکتبہ پانسا کھبا اب پرن الجارون مال ترمذی حدثنا مخالد احمد عن محمد بن عجلان عن زید بن اسود عن نبی صالح عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جوئل الامام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بنائی اس واسطے جانا ہے لیتم بہی اس کی اطلاع کی جائے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. امام جب اللہ اکبر کہے تسی بھی اللہ اکبر تو فَإِذَا كَبَّرَ پان سے تو امام جب قرات کرے تو تسی خاموش ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. نبی پاک کا فرمان بس مولانا صاحب جواب ایسے ہیں نہیں کر سکے ماشاء اللہ. حدیث پڑھی ہے جابر بن عبد اللہ انصاری سے اپنی نے لوگ سے اپنی بات کرنا اگر سے اپنی بات تو اپنے نزدیک مجھے ہے تو اپنے نزدیک ایک صحیح ہے تو میں ان سے اپنی بات کرنا جنہیں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آبادی نبی لکان عمر بن الخطاب یہ فرمایا عمر بن الخطاب نبی ہو گئے. دیکھ لو آگے بعد ہے کتاب القراءت خلف الامام اور امام حضرت والے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ وابو سعید محمد بن موسیٰ بن الفضل ماشاءاللہ جب بات پڑھی ہے نا حدیث سندہ میں عراق بہت کر دے رہے ہیں تو میں انشاءاللہ سندہ میں ہر ہاتھ ایک لمحے کا راستہ میں جاؤں گا. قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا سعید بن عاصم قال حدثنا حسین بن حفص عن سفیان الثوری عن سلیمان الشیبانی توجہ میری پر عن سلیمان الشیبانی عن یزید بن شریف التہمی قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اقرأ على الامام یا امیر المومنین. فرمایا امیر المومنین میں امام کے پیچھے نماز قرات کرا.
90 سبا مولانا صاحب 90 سبا تو تمام انشاءاللہ تو فرمایا تعالیٰ کرا امیر المومنین کہ تسی بھی پڑھتے ہو پھر میں بھی پڑھا ہونا کرا تو اگر میں بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی امام کے پیچھے مبارکہ کرو جابر بن عبداللہ جابر مولوی صاحب پڑھو یہ غلطی کا ثابت کر کے رکھنا زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ گے لیکن غلطی کے ہمارے کتاب سے اس حدیث میں ثابت نہیں کر سکتے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام نے پیچھے قرات کرام میں باقی رہی مولانا صاحب کی بات کہ اذا قرا بان سے تو کتنی بیان کی کتنی خیانت ہے کہ ایک بار سے کہہ کہ اذا قرا بان سے تو مطلب ہے چاہیے ہے لازم ہے اذا قرا بلا کرو فاتحہ کی کتاب کہ جب امام قرات کرے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ہوگی سب خاص ہے دعوت خاص ہے لا تقرأوا کی فاتحہ کی کتاب باقی رہی بات انشاءاللہ اگر جی چپ رہو کا مطلب یہ نہیں ہے نہ کرو میں دعوے نہ دینا کہ تھی سارے ایک آدمی امام نے نماز نہیں کیا توجہ میری کرو مولانا صاحب تھی توجہ میری کرو امام نے نماز نہیں کی ہے کچھ دیر گزر گئی ہے ایک آدمی پیچھے آیا وہ آگے کرو اللہ اکبر کی خیال اللہ اکبر کہنا ہے آنا میں شرارت ہو رہی ہے امام پورا فاتحہ پڑھ رہے قرآن پڑھے اور ساری دنیا اس بات کی شہادت دے گی گواہی دے گی کہ امام قرات کر رہے ہوں گا صبح کی نماز کے اندر اور پچھلے مقتدی جو سنتا پڑھ رہے ہیں وہ دن میں قرات ہو رہی ہوتی ہے تو تصویر آپ پڑھنا بن سے تو تعلق کوئی نہیں ہے جان کی بات یہ ہے دوسری بات سنو توجہ کرو انہوں نے کہا کہ لا طلاق والے مطلب افراد فاتحہ کے انتخاب میں مولانا نے تسلیم کی ہے یہ حدیث ہے صحیح ہے میرا مطلب ہے کہ مولانا صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کلہ نماز پڑھے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے امام سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے تو نہیں ہے جبکہ ہدایت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل ہے کہ امام کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نہ کرنے واسطے نہ امام واسطے نہ مقتدی واسطے نہ جنازے کے اندر نہ سنت کے اندر نہ فردوں کے اندر آیا تو حدیث کے بعد مدد کی بنیاد ہے امام ابو حنیفہ کا مقلد اور ہمارا ہے کہ بڑے آسمان والی ہونے والے کیا پہ کس صلاح پہ آیا تم بات کرے
کہ جیڑی میں روایت پڑھی ہے جیڑی حدیث بھی سنائی ہے اگر انہوں جھوٹا ثابت کر دیں یا جواب دے دیں میں مناظرہ ہار جاواں گا میں صحیح بخاری شریف بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی اے دیکھ کے لکھی لکھا ہے یہ البتہ علمی اجتہادی خطا مستثنا ہے کہ جڑا بندہ علمی امتحان دے نال بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یہ تسی دیکھ کے دیتا ہے کہ اس کی نماز ہو گئی یہ جب تھی من چکے ہو مناظر اندر سے من چکے ہو وہ حدیث تھی پڑھ کے دسو کہ نبی پاک سرکار نے یہ گل فرمائی ہوگی کہ جڑا بندہ علمی اجتہادی جڑا بندہ طور پہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے تو دوسرے دی نہیں ہوتی آج میرا دعویٰ لے کے دیتا ہے اپنے دعوے میں تھی مان چکے ہو جی نہیں مننے تو گل کرو بخاری شریف میں پڑھی اور اس پہ جواب دے دے اور دوسرا کہہ دیو میں ماشاءاللہ بڑا علم دا سمندر ہاں یہ نہ پڑھے اب ڈرا تے آپ جہالت تہاڈی یا امیر اولڈ مومن یا امیر اولڈ مومن یہ نہ حضرت جناب ارادہ نہیں پتا یا امیر اولڈ مومن مایا مانا ہے اے بڑی علمی شخصیت ہے کہ مناظر پدر یا امیر اولڈ مومن نہیں پتا سی بھی دیکھنے کر جا کے یا امیر المؤمنین حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی انما جعل الامام ليؤتم به آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا امام بنائے اس واسطے جانتا ہے اس کی اقتدا کی جائے اذا کبر فکبر امام اللہ اکبر کرے اسی لیے اللہ اکبر کہو وَإِذَا تَلَا فَانْ سے تو جب امام قرات کرے کہ تسی خاموش ہو جاؤ اور انسان کا مانا صحیح بخاری جس نمبر سفر نمبر 3 اس کے اندر زبان نو حرکت نام دینا یعنی مانا انصاف کیتا گیا ہے وَأَنْ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی چپ کر جاؤ آقا کریم علیہ السلام آپ کا فرمانے والی شان ہے حدیث پڑھی میں حضرت موتا امام مالک پیچھو آپ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرمایا کہ جس نے رکعت پڑھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں جڑا امام کے پیچھے ہو گئے اس کی نماز ہو گئی جڑا تسی بھی مان چکے ہو اے دعوے کے اندر تسی لے کے دیتا ہے اور دیکھو البتہ علمی اجتہادی خطا مستثنا ہے جڑا علمی اجتہاد کے نال سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ کی نماز ہو گئی یہ تسی منی بیٹھے ہو شرکت تسی اپنی تسلیم کر چکے ہو ہن مزید اس سے اتنے تسی گفتگو کرو گے اور ضرورت نہیں جب دیکھ کے دیتا ہے کہ علمی اجتہادی خطا مستثنا ہے یہ تسی بھی دیکھ کے دیتا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کو بغیر ہو گئی نماز سورہ فاتحہ کو بغیر ہو گئی میں صحیح بخاری پڑھی اس کا کوئی جواب نہیں ان پڑھ دیا یا امیر المؤمنین یا
ماشاءاللہ ان کے چٹے آ گئے ہجے تک ایک پرچین میں فراست ہے میرے حدیث مصنف عبد الرزاق کے زبان میرے 138 بلکہ فلسفہ کھپا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابي اسحاق الشيباني عن رجل قال احد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللہ بتاؤ مال امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا امام بنا دو ہوتے قرات نہ کریا کرو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا فتوی ہے بس چپ کر میرے علم میں ہے میرے علم میں ہے اور بتائے تو اسی دیکھ کے دیکھا ہے زیادہ جواب نہیں دیکھ کے مان گئے اسی اپنے دعوے میں ایک اگر نہیں ماننے لگا تو دیکھ کے دیکھتا ہے جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر قادر ہو اس کی نماز نہیں البتہ علمی اتحادی نظام بدلا ہے اسی اپنے منہ کی شکل سے اور تصریف کی تھی دعوے کے اندر لکھ کے لکھا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کا نام ہے اس کی نماز اور میں فائدل پڑھیا اس کا جواب نہیں ماں دادا پڑھیا اس کا جواب نہیں ماں کس طرح پڑھیا اس کا جواب نہیں جنیا رہتا کرنے واسطے پڑھیا اس کی ناگیوں حدیث پڑھ کے سنائی اس کا کوئی جواب نہیں صحیح بخاری پڑھی گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام غیر مغضوب علیہم الضالین کے آپ اسی آمین کو ایک قرات کرنا آقا کریم علیہ السلام نے امام کا حق فرمایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی انما میرے امام نے تمہاری اذا قرا فقتل فائدہ کرا قرآن سے آپ سننے وقت بات رکھنا یہ پڑھی ہے اپنی رہتی میں کتنے نہیں کافی آپ کتنے پورا بولو بات کا بولو نہ بولنا زیادہ نہیں اب آپ سے علمی جہانت اور بیان کی اور کتاب ہے نبی کتاب ہے نبی ہونے پڑی ہے اصل دیکھو عبد الرزاق ہے ان ابن عیینہ کا ان ابی اسحاق الشیبانی ہے ان الراجل مجہول آدمی کی رائے وہ خبر نہیں ہے اتنی علمی بیان تھی اتنی علمی جہانت اور اس طرح مشکاری اماموں کو نکال نزدیک اور میں امام کو بات کی ہے وہ کرنا کوئی کسی ہوتے نہیں ہوا سورہ پاس میں لگایا نہیں ہے امام
لیکن کئی ڈالے تو آمین 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 قال حدثنا معاذ بن القعقاع قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين التكبير وبين القراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءت اور تکبیر کے درمیان خاموش رہتے سن خاموش رہتے سن ماشاءاللہ یہ سٹارٹ کر قال حسن قال حنیہ کچھ دیر خاموش رہتے فقلت تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کیا یا رسول اللہ انتر امید یہ ماں باپ کا اہل قربان ہو یہ طاقت و بہن تکبیر و بہن قراءت اور تکبیر کے درمیان تجھے خاموش رہتے ہو ماں تقول تجھے کیا پڑھ رہے ہو آپ نے فرمایا اللہم باعث بینی و بین بخاری انسان ایک قرآن سے منافی نہیں ہے انسان کے اندر پڑھے جا سکتا ہے مولانا صاحب دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ایک حدیث کی سورہ فاتحہ کے متعلق ثابت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع فرمایا ہے بخاری کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اردو بول رہے ہیں یاد رکھو اردو کے اندر امیر المومنین ہے جب میں بولوں گا نا میں تو ہمیں مناسب لکھ کے دیتا ہے حضرت مناسب شکل تھی پہلے تسلیم کر رہے ہو ہونا نماز نہیں ہوں تاری تعمیر ہے کہ البتہ علمی اجتہادی خطاب مستثنا ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے پڑھ کے سناؤ کہ جہاں بندہ علمی اجتہادی خطاب کے نال بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے اور دوسرے کی نماز نہیں ہوتی یہ تھی دیکھ کے دیکھتا ہے اگر حضرت میرے سن لیا جائے کیا سعادت حاصل کرو کہ نہ سنوں گی کیا تھی دیکھ کے دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے پھر تھی کہتے ہیں امام صاحب نے اسی مقدم رکھ دیا اللہ کے رسول مقدم نہیں ہے امام صاحب مقدم نے پا دی آپ لے کے دیتا ہے شکست تھی تسلیم اپنے ہاتھی لے کے اور الحمدللہ تمہیں منہ مندیاں مرادیں دیتیاں نے تھی کیا فاتحہ بکھاؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به امام بنایا اس بات پہ جانتا ہے گل سمجھ لیا جائے مننے نے بشک کرا الا کبارا فکبروا امام اللہ اکبر کہے کہ تسی بھی اللہ اکبر کہو آقا کریم علیہ السلام تسی بھی کہو وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا امام پڑھے کہ تسی چپ کر جاؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا موقع امام مالک پڑھیا اس کا کوئی جواب نہیں اور دوسرا یہ بھی دسیا دے امام جواب کرانا ہوئے مقتدی پیچھے ہوئے ادھی جگہ سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز ہو گئی یا نہیں یا آمین بھی کہنی کرا دیو اسی آمین نہیں کہتے الحمدللہ اسی آمین کہنے ہاں 17 رکعتاں بھی نماز دیاں اے فرض دیاں قیادہ سن لیا دے کہ 11 وچ یا نہیں ہے تے تسی بھی ساڈے نال ہو اللہ اللہ یا نہیں تسی بھی آمین ہوئی کہندے ہو 4 دور میں چاہتا 4 رستے میں چاہتا 2 شادی پچھلی جاتا اور ایک یاویں مذہب کی پچھلی تسی بھی ہوئی آمین کہندے ہو یاویں نے تے ساڈے نال رہے ہو تے باقی کاتاں نہیں ساریاں چھ اللہ ہونا ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک سے کیا فرمایا جنہاں دی آمین فرشتیاں دی آمین دے موافق ہوئے انہیں پچھلے بنا بہت رہے تے تہاڈی بابی دی مسیت رکھا جنا آ کے جے تے فرشتے آمین اچھی کہیں گے اسی تہاڈی بھی اکھے اچھی کہہ لو اور ساڈی مسیت الحمدللہ فرشتے آمین ہوئی کہندے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن العالم وهو زياد الحسن النبي بكيتا رضي الله تعالى عنه انه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر نبیر بن حارث الثقفی نبی پاک کی بارگاہ پہنچے وهو راكع حضور رکوع میں فرکع کر رہے ہیں جیسے اس پہ
سب تو پہلے آپ نے رکوع فرمایا اور دکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل نبی پاک کو دسی گئی. آپ نے فرمایا زادک اللہ حسن, اللہ تیری حسن زیادہ کرے. لا تعود یہ بھی نہ کہا کر. صحیح بخاری شریف ہوتا ہے کہ جہاں بندہ رکوع میں مل گیا ان کی رکعت ہو گئی, اس کی رکعت ہو گئی. نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کی رکعت ہو گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہو گئی. آپ اسی کہنے ہوئی نہیں معلوم ہوتا حدیث ہمارے آپ کا مطلب آج اپنے بزرگوں کی فرمان اپنے بزرگ بزرگ نے نرازہ ہونا اپنے بڑے کی گل سن لو. ایسے حدیث کے اندر مختلف رکوع سے دے جائے اور رکعت ہو جائے گی یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. جمہور اس کے قائل ہیں کہ رکعت ہو جائے گی. بزرگوں کی گواہی ہے. دسو تے بزرگ کہتے رکعت ہو جاتی ہے. یہ تسیاں میں رکعت ہوتی ایسا سچ بولیا کہ تسی سچ کہتے ہو. تے بزرگ نے شاہد اصلی صاحب یہ اندر جمہور کا مطلب ہے کہ جڑے بندے رکوع میں کیا اس کی رکعت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات میں پہلے چپ رہا اس وجہ تو کہ تھی دونوں اپنا دریا نے پہلے ساتھ گئے کہ موضوع تو ہٹنا نہیں رکوع دی یعنی کات دی وہ بات الحمد شریف کہ اگر دو رکھتا ہے ادو الحمد شریف کی تو ٹھیک دیے تو پانچ مل رہے ہیں یہاں کا جواب لیکن موضوع Gracias.
بس اگر شروع کرو گے بولو نا میں تھی بولنا اتحادی کرتی بار بار رکھ لایا پورے واقعے کے بغیر نماز نہیں ہے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے باتیں میرے سامنے سن تاکہ کوئی امام ابو حنیفہ سے نہ بچ سکے اور جابر بن عبداللہ سے نہ بچ سکے میں ایک اور بتا دی ہے اور اتحادی غلطی خطاب وہاں ہوتی ہے جس طرح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرائظہ میں کیا بھی اس سے نماز پڑھ نہیں آ سکتی جا کے صحابہ نے پیچھے پڑھ لی بات صحابہ نے اسے آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو یہ بتایا اور بار بار تو ہمیں بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے